اللہ کے نظام کا ایک چین ہے، حلقہ ہے، زنجیر ہے، سلسلہ ہے. اس سلسلے کی ایک نظام کی، یعنی نظام سیاست، نظام حکومت، نظام امامت کی آخری کڑی، اس زنجیر کا آخری حلقہ مہدویت ہے. وہ حلقہ 1200 سال سے مفقود ہے، یعنی ہمارے دسترس سے باہر ہے. کیوں؟ اب اس حلقے کو جوڑنے کے لیے دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، لیکن رکاوٹ کیا ہے؟ کیوں ظہور نہیں ہوتا؟ اللہ کی مرضی نہیں ہے. اللہ کی مرضی کا کوئی معیار ہے یا نہیں ہے؟ انسانیت، امام ہدایت کے لیے، امام امامت کے لیے بشریت کو آج سے زیادہ کب اور ضرورت پڑے گی؟ اور ہر دور ایسا ہی رہا ہے، ہر دور میں بشریت کو ضرورت ہے. یہ امامت کا تصور کہ ایک خوش قسمت نسل آئے گی جس کے زمانے میں ظہور ہوگا. اس زمانے میں کتنے لوگ ہوں گے جن کے زمانے میں ظہور ہوگا، اور ان سے پہلے کتنے محروم نسل اندر نسل جا رہے ہیں. مثلا ہمارے زمانے میں نہیں ہے، ہم سے پہلے والوں کے زمانے میں نہیں ہے، 1200 سال سے ظہور نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا کیا جرم ہے؟ جن کے زمانے میں ظہور ہوگا ان کی کیا خصوصیت ہوگی، کیا خوبی ہوگی کہ ان کو یہ نعمت نصیب ہوگی، ہمیں نہیں ہے نصیب؟ یہ سوال تو نہیں کرتے ہم، اپنے آپ سے بھی نہیں کرتے، کسی اور سے بھی نہیں کرتے. چونکہ کسی سے پوچھیں بگڑ جاتے ہیں وہ آگے سے. علماء عموماً غضب میں ہوتے ہیں. کیا خصوصیت ہے کہ ایک زمانے میں ایک آخری نسل ہوگی، انسانیت کا ایک مجموعہ ہوگا، اس کو یہ سب کچھ میسر ہوگا. انہیں عدالت بھی میسر ہوگی، انہیں امنیت بھی ملے گی، انہیں رفاہ بھی ملے گا، انہیں انصاف بھی ملے گا، انہیں ہدایت بھی ملے گی، انہیں سب کچھ ملے گا. کوئی چوری نہیں ہوگی، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، کوئی غیبت نہیں ہوگی، کوئی سرقت نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا. تصور کریں کتنا عالی مقام کہ اس زمانے میں لوگ. ہم کیوں نہیں ہیں اس زمانے میں، یا ہمارے زمانے میں یہ سب کچھ ہمیں کیوں میسر نہیں ہے؟ اسی طرح کے انسان ہیں، اسی طرح کے حقوق ہیں، اسی طرح کے تقاضے ہیں، اسی طرح کی ضرورتیں ہیں. ہر نسل کی ایک جیسی ضرورت ہے، لیکن ایک نسل کو یہ سب کچھ ملے گا. ظاہر ہے یہ تو خود عدالت کے خلاف ہے. ایک آخری نسل انسانیت کو عدالت مل جانا اور باقی ساری انسانیت ظلم میں، یہ تو خود عدالت کے خلاف ہے. یہ کہاں کی عدالت ہے؟ آپ توجہ کریں نا کہ جب سے شروع ہوا یہ زمانہ، کتنے انسان اب تک آ کر گزر چکے ہیں، مسلمان کتنے گزر چکے ہیں، ظالم حکومتوں میں کتنے لوگ گزر چکے ہیں، ظلم سہنے والے کتنے. اور آج سب سے بڑھ کر آج دیکھ لیں ہم، کیوں ان کو کیوں نہیں ہے، ان کے اوپر کیوں رحمت نازل نہیں ہوتی؟ یہ تو خود عدالت نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی تو پھر ظہور ہوگا اور امام آ کر زمین کو عدل سے بھر دیں گے. آج ظلم ہے، آج سب کچھ ہے، آج کیوں نہیں عدل سے بھرتے؟ آج کو ظلم میں رہنے دینا اور آخری نسل کو عدل سے بھر دینا، یہ خود عدالت نہیں ہے. یہ کیسی عدالت ہے کہ ایک نسل کو صرف یہ سہولت میسر آئے گی، باقی سارے مر جائیں؟ یہ وہ نقطہ ہے جو سمجھنا ہے عزیزان. کہ دین کا ایک تسلسل ہے، حبل اللہ کا ایک تسلسل ہے، حبل اللہ کے نظام تعلیم کا ایک آپس میں ربط ہے. اس میں سے آپ نے کچھ حلقات گم کر دیے ہیں، چھوڑ دیے ہیں. وہ حلقات مفقودہ تلاش کرو. آج کے زمانے میں اجتہاد و فقاہت دین کے ان مفقودہ حلقات کو ڈھونڈ کر دین کے نظام حبل اللہ کے ساتھ پیوست کرنا، یہ آج کے فقیہ کی ذمہ داری ہے، آج کے مجتہد کی یہ ذمہ داری ہے.
آج کے مجتہد کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ حلقات جو گم نہیں ہوئے، وہ حلقات جو کٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، وہ انہی کو روز پالش کرتا رہے۔ آج فقیہ یہی کر رہے ہیں کہ چین کے کچھ حصے، رسی کا کچھ حصہ ہے وہ محفوظ ہے، وضو محفوظ ہے، تیمم محفوظ ہے، نماز محفوظ ہے، روزہ حج محفوظ ہے، یہ حصہ چین کا، حبل اللہ کا، یہ محفوظ ہے، یہ گم نہیں ہوا۔ اب ساری نسلیں آتے ہوئے کیا کرتے رہے؟ انہی کو پالش کرتے رہے، انہی کی کلئی کرتے رہے، انہی کو صاف کرتے رہے، دوبارہ پھر روز صاف کرو اس کو۔ لیکن وہ حلقات جو ہیں ہی نہیں، جو مفقود ہو گئے ہیں، جو گم ہو چکے ہیں، ان کو لے کر جوڑو تاکہ یہ جو موجود ہے یہ بھی کارآمد ہو جائے، اور انصاف اور عدل پوری زمین کے اوپر ایک جیسا ہو۔ کوئی نسل، چونکہ قرآن کریم میں ہے نا کہ للہ الحجت البالغہ، حجت اللہ کے پاس ہے، لوگوں کو کوئی احتجاج نہیں ہوگا لوگوں کا اللہ کی ذات پر۔ لیکن یہ جو تشریح ہم کرتے ہیں دین کی، اس کے مطابق تو آخری انسانی نسل کے علاوہ سب کو حق بنتا ہے احتجاج کا، کہ پروردگار عدل کا تو آپ نے آخری نسل کے لیے رکھا ہوا تھا انتظام اہتمام، ہم سب کے لیے ظالم مقرر کیے ہوئے تھے، تو یہ تو اللہ کے اوپر احتجاج نعوذ باللہ بشریت کا بنتا ہے یہ سارا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نہیں، کسی کا کوئی حجت اللہ پر نہیں ہے، اللہ کی حجت تمام ہے، اللہ کی حجت مکمل ہے سب کے اوپر۔ ہمارا کام انہی حلقات کو پالش کرنا نہیں ہے، مفقودہ حلقات کو جستجو کرنا، تلاش کرنا اور اس کو پیوست کرنا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، علامہ اقبال صد رحمتیں خدا کی اس انسان کے اوپر کہ جنہوں نے وہ حلقات مفقودہ کی نشاندہی کی، ایھا الناس ایھا المؤمنون۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ آپ ٹھیک ہے، توحید ہے، توحید کے بعد نبوت ہے، نبوت خاتمیت ہے، اب خاتمیت کے بعد اگلا حلقہ کہاں ہے کہ جس سے نظام توحید تسلسل پیدا کرے گا؟ خاتمیت کے بعد کیا ہے؟ ہے جواب کسی کے پاس؟ حل کریں نا، وہ حلقہ ڈھونڈ کے لائیں۔ وہ خاتمیت کے بعد جو حلقہ ہوگا دین کا، جو بشریت کو توحید کے نظام سے جوڑے گا، متصل کرے گا، وہ کہاں ہے؟ شیعہ مطمئن ہے کہ ہمارے پاس تو ہے، وہ ہے امامت، توحید، رسالت، امامت، امامت سے سلسلہ، وہ حلقہ امامت کا ہے۔ خوب خیلی خوب، آپ کے پاس امامت ہے، یہ امامت بعثت کے، رسول اللہ کے ہجرت کے 250 سال بعد یہ امامت پردہ غیبت میں ہے۔ اب کون سا حلقہ مفقودہ ہے؟ اب کون سا وہ تسلسل کے لیے، ربط کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ علامہ اقبال کیوں حساس تھے کہ خاتمیت حق ہے، درست ہے، ایمان ہے ہمارا، لیکن بشریت کی ہدایت کا حلقہ متصلہ بھی تو ہونا چاہیے کوئی ساتھ، وہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے جواب کسی کے پاس، یعنی دیا نہیں، انہوں نے جستجو ہی نہیں کی۔ علامہ اقبال نے کی ہے اور ذکر بھی کیا، وہ حلقہ متصلہ بتایا ہے کہ یہ تھا، لیکن ہر عالم کے پاس، ہر فقیہ کے پاس جواب ہونا چاہیے، ہر مسلک کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے۔ تشیع کے پاس امامت ہے، لیکن یہ حلقہ امامت پھر آ کر ایک جگہ، یہ زنجیر، یہ حبل اللہ بشریت کے ہاتھ میں جو سرا تھا، وہ پھر ایک دفعہ چھوٹ جاتا ہے۔ کیسے متصل ہو؟ یہاں اور حلقات ہیں جو مقام فہم میں، دین شناسی میں کھو چکے ہیں، یا نافہمی کی وجہ سے کھو چکے ہیں، یا لاپرواہی کی وجہ سے کھو گئے ہیں، یا مفروضوں کی وجہ سے کھو چکے ہیں، تلقینات کی وجہ سے کھو چکے ہیں، تقلیدات کی وجہ سے کھو چکے ہیں، جو سلاطین کی وجہ سے کھو چکے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اکثر دین کے حلقات جو مفقود ہوئے ہیں وہ تعمدن، عمدن ہوئے ہیں، سہون نہیں ہوئے، عمدن ہوئے ہیں۔ کیوں عمدن ہوئے ہیں؟
چونکہ اس حلقے کی جگہ جانشین کسی کو کرنا تھا. آج آپ مومنین، جمہوریت ہے آپ کے پاس، اقتدار کا نظام، حکومت کا نظام، حاکمیت کا نظام جمہوریت ہے. یہ کہاں سے گھسا ہے؟ جمہوریت مخلوق خدا میں، خلق خدا میں، نظام خدا میں کہاں سے سرایت کی؟ اس نے کس جگہ دراڑ پڑی تھی کہ یہ گھسایا اس میں؟ جہاں سے ملوکیت گھسی، بالکل اسی دروازے سے، جس دروازے سے ملوکیت نے رخنا کیا. اور ملوکیت باقاعدہ آپ دیکھیں کہ لوگ آئے، ظالم، ستمگر، فاسد لوگ، اور خلیفۃ اللہ کہلائے، خلیفۃ الرسول کہلائے. معاویہ جیسے لوگ، بنو امیہ جیسے لوگ، یہ خلفاء کہلائے. خوب آگے نا، پیوست ہو گئے نا، کوئی چیز بیچ میں سے ہٹی ہوئی تھی کہ اس کی جگہ بنی ہے. ملوکیت نے کہاں سے فرصت دیکھی؟ کس نے یہ فرصت فراہم کی ان کو؟ کس نے یہ موقع دیا؟ وہ رنگ کہاں ہے جس کو ہٹا کر یہ جوڑا گیا ساتھ؟ وہ خلیفہ اصلی، وہ امام حقیقی کدھر گیا جس کی جگہ پر یہ امام جعلی آ گیا؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ جو منقطع رسی تھی اللہ کی، اس کے ناڑے بنا کے گلے میں ڈال لیے، تبرک کر لیا اس سے آپ نے. اور جو حلقہ مفقودہ تھا وہ دوسرے آ کر بیٹھ گئے اس کی جگہ پر، ملوک آ کر بیٹھ گئے، شیاطین آ کر بیٹھ گئے. آج مہدویت ہمارے لیے کیا ہے؟ مقدس، تبرک کے لیے ایک موضوع ہے، نظر نیاز کا موضوع ہے. کربلا نظر نیاز کا موضوع ہے، غدیر نظر نیاز کا موضوع ہے. تبرک ہے ہمارے لیے. یہ سارے عناوین تبرک بن گئے. امام حسین کیا جوڑنے گئے تھے؟ وہی حلقہ مفقودہ، وہی زنجیر جو کاٹ دی گئی تھی، وہ حبل خدا جو منقطع کر دی گئی تھی، اس حبل خدا کا مفقودہ حلقہ جوڑنے گئے تھے. کیوں بنو امیہ کو اتنی حساسیت تھی؟ کیوں بنو امیہ نے اتنا ظلم کیا، اتنا ستم کیا؟ کیوں بنو امیہ اتنے متشدد ہوئے کہ شہادت کے بعد بھی نہیں رکے، پھر بھی جاری رکھا اپنا ظلم؟ اس لیے انہیں معلوم تھا کہ امام حسین کیا کرنے آ رہے ہیں، امام حسین کیا کٹی ہوئی رسی کو جوڑنے آ رہے ہیں، اور اس جوڑنے سے ان کے اوپر کیا آفت نازل ہوگی. یہ وہ نقطہ ہے. ہم دین کے اس مفقودہ حصے کی طرف متوجہ نہیں ہیں. امام خمینی نے یہ کام کیا عزیزان. امام خمینی نے وہی کٹی ہوئی رسی کو کلئی نہیں کی، اسی کو پالش نہیں کرتے رہے، مفقودہ حلقہ جو تھا اس کو لا کر جوڑا. امامت بھی ایک زنجیر ہے، نظام توحید ہے. ولایت ایک زنجیر کی طرح ہے، ایک چین کی طرح ہے. ولایت اللہ، جس طرح قرآن نے یہ چین ذکر کیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، خوب یہ زنجیر ہے نا، یہ چین ہے. اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے اللہ کا، اور وہ جو نماز پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ تمہارا ولی ہے. اور یہ چین ذکر کیا جا رہا ہے نا کہ ایک حلقہ ولایت کا اللہ کی ولایت ہے، اسی سے متصل اویزاں رسول اللہ کی ولایت ہے، اسی سے متصل اویزاں امام کی ولایت ہے، اولی الامر کی ولایت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ چین ہے نا، یہ وہی حلقات بیان کیے جا رہے ہیں نا. اطاعت ایک چین ہے، امامت ایک چین ہے، نظام ایک چین ہے. یہ چین کاٹ دیا گیا، کاٹ کے دوسروں کو اندر داخل کیا گیا. آپ نے بھی کاٹا ہوا ہے یہ چین. 15 شعبان کو مل بیٹھ کر مہدویت کو مقدس پٹی بنا کے سر پہ باندھ لیتے ہو، کس لیے؟ تاکہ مودی کی جگہ بنے، تاکہ بن سلمان کی جگہ بنے، تاکہ ان طاغوتوں کی جگہ بنے. ووٹ دیتے ہو نا ان کو. ووٹ دینے کا مطلب کیا ہے؟ پرچم دین کے اٹھا کے اور اس حلقے میں آ کے ان کو شامل کرتے ہو آپ.
تو بنو امیہ کے کام کر رہے ہیں اور پھر ساتھ مہدویت کا جشن بھی منا رہے ہیں. یہ وہ جرم ہے جو تسلسل کے ساتھ جاری ہیں. اپنے اوپر غلاف ڈالا ہوا ہے اور خوش ہیں اس کے نیچے کہ بہت مقدس لوگ ہیں ہم دنیا کے, ہم سے زیادہ اجر کسی کا نہیں ہے, چونکہ ہم رباعیاں بھی پڑھ لیتے ہیں, ہم شعر بھی پڑھ لیتے ہیں. وہ آخری حلقہ ہے نظام الہی کا, مہدویت آخری حلقہ ہے. جب تک پہلے حلقے جڑیں گے نہیں, وہ آخری حلقہ کس سے متصل ہو آ کر؟ ہر نسل نے اپنے زمانے کا جو حلقہ ہے وہ جوڑنا ہے اس کے ساتھ. جب آپ کے زمانے میں امامت, آپ کے زمانے کی امامت قائم ہوگی, اس سے متصل اگلی نسل کی امامت قائم ہوگی, اس سے متصل اگلی نسل کی امامت قائم ہوگی, اس سے متصل اگلی نسل کی امامت قائم ہوگی, اور نسل اندر نسل یہ امامت کے حلقے ملیں گے تو آخری حلقہ امامت کا جو اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ آ کے متصل ہو جائے گا, اور اس طرح عدل خدا پوری زمین پر حاکم ہو جائے گا. پھر للہ الحجت البالغہ, چونکہ اللہ نے ہر ایک کے لیے اہتمام کیا ہوا ہے. تم نے خود ترک کر دیا ہے, تم نے خود دھتکار دیا ہے, شبہات کے نتیجے میں تعطیل کر دیا دین خدا. امامت کو تعطیل کر کے پھر امامت کی ترویج کا ذریعہ نماز جمعہ بھی تعطیل کر دیا, اور پھر خوش بیٹھے ہو مومن ہیں. سب کچھ دین خدا معطل کر کے پھر ایمان پہ خوش بیٹھے ہوئے ہو. پھر جنت کی بھی آرزویں اور مقربین ہونے کی بھی آرزویں ہیں آپ کی, لیکن دیکھتے نہیں ہو کیا کیا ہے, حشر کیا کیا ہے دین کا. اگر ہمارے زمانے کی امامت متصل ہو, آج اگر نظام امامت ہو تو عدالت ہے. آج ہر چیز جو اللہ نے عصر مہدویت کے لیے رکھی ہے وہ آپ کے عصر میں عملی ہو سکتی ہے اگر امامت کا وہ حلقہ جو آپ کی نسل کے لیے ہے وہ قائم کر لو. آپ وہ ساری تحفے, وہ ساری نعمتیں, وہ سارے عدل و انصاف سارا آپ کے زمانے میں قائم ہو جائے گا, آپ کے شہر میں, آپ کے ملک میں قائم ہو جائے گا. ہم یہ آرزو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا بندہ ہم نے توحید کو بھی چھوڑ دیا, ہم نے رسالت کو بھی چھوڑ دیا, ہم نے امامت کو بھی چھوڑ دیا, اب بس مہدویت سے ساری امیدیں ہیں. مہدی آئیں گے, آ کر سارا مسئلہ حل کر دیں گے. خوب مہدی تو ایک حلقہ, ایک تسلسل, ایک سلسلے کا حلقہ ہے آخری. وہ پہلا سلسلہ ہوگا تو وہ متصل ہوں گے اس سے. امامت بغیر نبوت کے ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ رسول مبعوث نہ کرے اور ڈائریکٹ ائمہ منصوب کر دے؟ نہیں ہو سکتا. رسول کے بعد امامت کا سلسلہ ہوگا. رسولوں کی وصایت میں ان کی وسیع کے طور پر امام آئیں گے, اور امامت کا ایک تسلسل ہے جس کے بعد مہدویت ہے. آپ رسول کو کاٹ کے امامت تک نہیں پہنچ سکتے, آپ توحید کو چھوڑ کر امامت تک نہیں پہنچ سکتے, آپ اپنے زمانے کے امامت کا حصہ کاٹ کے آخری زمانے کی امامت کی امیدیں لگا کے نہیں بیٹھ سکتے. آپ مامور ہو اپنے زمانے کی امامت کے قیام کے لیے, اور یہ تمام علماء کا فتویٰ ہے, شیعہ سنی سب کا فتویٰ ہے. اتفاقاً شیعہ سنی امامت کے مسئلے میں سارے متفق ہیں کہ اللہ کا نظام امامت ہے. کوئی سنی اس کا مخالف نہیں ہے, کوئی شیعہ اس کا مخالف نہیں ہے کہ اللہ کا نظام امامت ہے. امامت کے معنی میں سارے متفق ہیں. امامت کیا ہے؟ ریاست الدین و دنیا, اللہ کی طرف سے دین و دنیا کی ریاست, سرپرستی اور قیادت کا نام امامت ہے. یہ بھی ان سب کے یہاں اتفاق ہے. اور یہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ یہ نظام امامت قائم کرنا واجب ہے. اس کے وجوب میں بھی سب کا اتفاق ہے, واجب ہے. اگر نہیں قائم کرو گے تو مجرم ہو تم, گناہگار ہو تم. اور اس کو چھوڑ کر باقی سارے تزئینات کر لو. آپ جمعہ نہ پڑھو, مسجد سجا لو, جھنڈیاں لگا لو,
جشن پہ جھنڈیاں لگا لو، اس کی تو تلافی نہیں ہوتی. یعنی نیمہ شعبان کو چراغ جلا لو، نیمہ شعبان کو موم بتیاں جلا لو، نیمہ شعبان کو آپ سب کچھ کر لو، امامت نہ ہو، امامت کے بغیر سب کچھ کر لو، اس سے تو تلافی نہیں ہوتی. دین کے جو حلقے، اس چین کے جو حلقے، اس رسی کے جو حصے مفقود ہوئے ہیں، ان کی تلافی کس سے کی گئی ہے؟ یہ ایک اور دردناک موضوع ہے. کہیں رسومات سے، کہیں آباء و اجداد کے طور طریقے سے، اور سب سے بڑھ کر ہم نے امامت کی تلافی شخصیات کے ذریعے سے کی ہے. شخصیات نے آ کر وہ جگہ لے لی ہے جہاں پر دین کی تعلیم کا حصہ ٹوٹا تھا. خلا پیدا ہوا، اس خلا سے بنو امیہ نے اپنا اظہار کیا اور شخصیات نے اپنا اظہار کیا. اب آپ توجہ کریں، اس وقت دنیا میں ہم مثلا مغرب اور مشرق میں ایک فرق یہ ہے کہ مغرب میں شخصیات، مثلا پوری دنیا میں ہے شخصیات، جہاں جہاں شرق و غرب میں ہر جگہ کوئی قومی ہیرو، کوئی قومی لیڈر بڑی شخصیت کے طور پر ہے جو سب کا معبود و قبلہ ہے. اس وقت امریکہ میں ایسی شخصیات ہیں بڑی، ان کے بانی لنکن ان کے بڑے شخصیات میں سے ہے، واشنگٹن ان کی بڑی شخصیات میں سے ہے، اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ ان کے تاریخ کے حصہ ہیں. لیکن وہ سارے وہ شخصیات وہ جاگزین نہیں ہیں، وہ جانشین نہیں ہیں ان کے سسٹم کے. اگر وہاں ڈیموکریسی ہے تو شخصیت ڈیموکریسی کی جگہ نہیں لے سکتی، ڈیموکریسی ہی رہے گی. مسلمانوں کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ ہر نظام کی جگہ بھی شخصیت بٹھا سکتے ہیں. مثلا پاکستان میں آپ آئین توڑ دیں، کتنی دفعہ پاکستان کا آئین بنا توڑ دیا گیا. آئین سب سے مقدس چیز ہوتی ہے ملک کی، یہ توڑ دیں کچھ مسئلہ نہیں ہوگا. پرویز مشرف نے توڑ کے عیاشی سے بیٹھا ہوا ہے. عدالت نے سزا دی، اس عدالت کی ایسی کی تیسی لگا دی انہوں نے جس نے اس کو سزا دی. ٹھیک ہے آئین توڑا، اس نے کیا کیا ہے، لیکن اگر کوئی قائد اعظم کی توہین کر دے یہاں پر، وہ نہیں زندہ رہ سکتا. ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی کو بالکل مودی نے اس کی پرخچے اڑا دیے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن کوئی گاندھی کو کچھ کہہ کے دیکھے، گاندھی مقدس تر ہے ڈیموکریسی سے. ایسے ملکوں میں ڈیموکریسی نہیں پنپتی کہ جہاں پر گاندھی ڈیموکریسی سے بڑے ہو جائیں. ایسے ملکوں میں جمہوریت نہیں پنپتی جہاں پر شخصیت جمہوریت سے بڑی ہو جائے. ان ملکوں میں نہیں ہوتا، مغربی ملکوں میں نہیں ہوتا. وہاں ڈیموکریسی کہتے ہیں تو نام نہاد وہ ڈیموکریسی ہی سب کچھ ہے، شخصیت دوسرے درجے پر ہے. عظیم ہے لیکن ڈیموکریسی میں آ کر عظیم ہے، ڈیموکریسی سے اوپر نہیں عظیم. لیکن مشرق میں ایسے ہوتا ہے کہ شخصیت نظام سے بالاتر ہو جاتی ہے، اور شخصیتوں کے ذریعے سے تلافی ہو جاتی ہے ان حلقات مفقودہ کی. اب آپ دیکھیں تشیع کا سفر جتنا گزرا ہے صدیوں کا، شخصیات سے امام کے فقدان کی تلافی کی ہے. شخصیات ہیں بس ٹھیک ہے، شخصیات کی وجہ سے کافی ہے ہمارے لیے. یہ شخصیت ہے، وہ شخصیت کسی کی بھی ہو، یہ وہ کام ہے جو ہمیں انتظار کے زمانے میں کرنا ہے. انتظار کا مطلب آخری حلقہ نظام الہی کے اتصال کے لیے پہلے حلقات کو اپنے زمانے میں فراہم کرنا، ایجاد کرنا، تاکہ وہ ہدایت کی زنجیر آپس میں جڑ جائے، ہدایت کی رسی آپس میں متصل ہو جائے جسے کاٹ دیا گیا تھا. بنو امیہ نے کاٹا، پھر جڑی نہیں کسی سے، وہ آج تک نہیں جڑی. اگر میں کہوں کہ ہم سب در عملاً بنو امیہ کی راہ پر چل رہے ہیں تو مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ بنو امیہ نے امامت کے بغیر نظام نقشہ بنایا تھا، ڈیزائن کیا تھا، اور آپ اسی ڈیزائن میں چل رہے ہیں نا، اسی میں رہ رہے ہیں.
ہم امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر بنو امیہ کی ڈرائنگ کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں. یہ طرز زندگی کا یہ بنو امیہ کا بنایا ہوا ہے. اور جب تک وہ نظام نہیں آتا یہ حالات جو اس وقت ہیں اور جو ہمیشہ رہے ہیں یہ رہیں گے. خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو فہم دین کی توفیق عطا فرمائے.